والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر من تذكر وجاءكم النذير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا فراق تظل تحت شجرة ثم راح وتركها. صدق الله مولانا العلي العظيم، صدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتوں کا سلسلہ جاری بنایا ہوا ہے. جب سے انسان دنیا میں آیا ہے اور جب تک دنیا میں موجود رہے گا اس وقت تک اس کے اوپر نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے. اگر انسان اس بات کو اور غور کرے تو اسے اندازہ ہوگا کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے موسلا دھار بارش میں نہا رہا ہے. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی ہے اور صحیح عقائد کی. ایمان اور تصحیح عقائد کے بعد انسان کے اوپر اللہ کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں عظیم ترین نعمت زندگی کے لمحات اور صحت کی نعمت، جوانی کی نعمت، فرصت اور فراغت کی نعمت اور مالداری کی نعمت. یہ چند نعمتیں ہیں جن کو حدیث میں خصوصیت سے ذکر فرمایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک. یہ چند نعمتیں ہیں جن کا حدیث میں ذکر فرمایا گیا کہ ان نعمتوں کی خاص قدر پہچانو. جب تک یہ نعمتیں انسان کے پاس موجود رہتی ہیں تو انسان کو ان کا احساس نہیں ہوتا. جب نعمتیں یہ چھن جاتی ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے. یعنی تنبیہ انسان کو ہوتی ہے لیکن وقت کے گزر جانے کے بعد. جب تلافی کی اور تدارک کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی. اس لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو متنبہ فرمایا کہ وقت سے پہلے بیدار ہو جاؤ اور اس وقت سے پہلے تلافی کی کوشش کرو جب تلافی کی فرصت باقی نہ رہے. انسان کی زندگی کے جو لمحات ہیں ان کی قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں وقت کی قسمیں کھائی.
کہیں فرمایا والفجر ولیال عشر، کہیں فرمایا والعصر، کہیں فرمایا واللیل اذا عسعس، کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ یہ ساری مختلف اوقات کی قسمیں کھائیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قرآن مجید میں قسم اٹھاتے ہیں وہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس کا کتنا مقام ہے۔ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ اس بات کی عظمت کی دلیل ہے۔ یہ اتنی محترم شان اور عظمت والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی قسم کھا کے اس بات کو بیان کرنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جو تربیت فرمائی اس میں خصوصیت سے اس بات کو شامل فرمایا کہ زندگی کے لمحات کی قدر ان کا احساس ہو۔ جہاں پہ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، یعنی انہیں ان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں۔ ایک صحت اور تندرستی کی نعمت، دوسرا فراغت اور فرصت کی نعمت۔ یہ ایک مختصر سی حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو جوامع الکلم میں سے شمار کرنا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات مبارکہ جن کے الفاظ تو مختصر ہوں لیکن معانی اور مفہوم کے لحاظ سے وہ انتہائی جامع ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان احادیث میں سے ہے، چند احادیث میں سے ہے، اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو پورے دین پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو۔ میں نے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات والی، ایک حدیث میں حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک حدیث ان میں سے یہ بھی ہے، مختصر سی حدیث۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں کتاب الرقاق کا آغاز کسی حدیث سے فرمایا۔ رقاق ان احادیث کو کہا جاتا ہے جن کو پڑھ کر سن کر انسان کا دل نرم ہو۔ کتاب الرقاق میں وہ احادیث ذکر کی جاتی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق کا آغاز کسی روایت سے کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نعمتوں کے بارے میں خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ ان کے اندر دھوکے میں مبتلا ہیں۔ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، اور تجربہ اور مشاہدہ بھی یہ ہے جب تک انسان صحت مند اور تندرست رہتا ہے تو انسان کو احساس نہیں، اور بیماری ایک ایسی چیز ہے جس کے آنے کا کوئی پتہ نہیں۔ اب آج کل تو بیٹھے بیٹھے ایسی بیماریوں کے حملے ہو رہے ہیں کہ خود ڈاکٹر حضرات بھی پریشان ہیں۔ ایک آدمی اچھا خاصا تندرست ہے، صحت مند ہے، پہلے کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں، بیٹھے بیٹھے انتہائی مہلک اور موذی مرض کا حملہ ہو جائے۔ اچھا خاصا تندرست صحت مند آدمی بیٹھے بیٹھے الحمد للہ معذور ہو جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جب انسان بستر سے لگ جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے معذور یا ضعیف ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کاش کہ میں اپنی صحت کو نیکی کے کام میں خرچ کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے فراغت کے اور فرصت کے لمحات سے بھی انسان غافل ہے۔ جب تک ایک آدمی کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، فراغت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کا اندازہ ہی نہیں۔ جب انسان کو مصروفیات گھیر لیتی ہیں
اور مختلف عوارض انسان کے قوم کی بیڑی بن جاتی ہے۔ پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کاش کہ میں یہ کام کرتا، نیکی کا یہ کام کرتا، یہ کام کر لیتا۔ میں اکثر احباب کو عرض کیا کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن کفار نے تو پچھتانا ہے، اور قرآن مجید میں مختلف انداز سے ان کے پچھتاوے اور ندامت کا ذکر فرمایا۔ قرآن یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہیں فرمایا یقول یا لیتنی کنت ترابا، کہیں فرمایا یوم یتذکر الانسان، کہ کافر پچھتائے گا اور روئے گا اور حسرت کا اظہار کرے گا۔ اگر مسلمان بھی وہاں جا کے پچھتائیں پھر کیا فرق ہوا ہمیں اور ان کو؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دیجیے، اب ہم آپ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں گے۔ اس سے پہلے تو گناہ والی زندگی گزار کے آئے تھے، اب ہم وعدہ کرتے ہیں فرما برداری والی زندگی گزاریں گے، ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جتنی زندگی میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا؟ پھر تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے۔ نذیر سے کیا مراد ہے ڈرانے والے سے؟ مفسرین کے بہت سے اقوال، مشہور قول کے مطابق اس سے مراد انبیاء کرام اور ان کے ورثاء، یعنی علماء کرام، انبیاء کرام اور ان کے جانشین۔ اور ایک قول کے مطابق انسان کے سفید بال، داڑھی اور سر کے بال میں سفید بال آ جائے تو یہ بھی اس کے لیے ڈرانے والے ہیں۔ انسان کو احساس دلا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، پیاری کر لو آپ۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ نذیر سے مراد انسان کے پوتے ہیں، انسان کی اپنی اولاد ہو جائے، پھر اولاد کی شادی ہو جائے، ان کی بھی اولاد ہو جائے، یہ پوتے آ کے یہ بھی ایک لحاظ سے انسان کو یاد دہانی کروا کہ آپ کے جانے کا وقت دنیا سے قریب آ۔ اگر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ، فرمایا کہ حضرت کے جو دادا جان سے مولانا محمد اسماعیل صاحب کاندھلوی رحمہ، ان کو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی ولادت کی خبر سنائی گئی۔ مبارک ہو جی آپ کے گھر میں، آپ کے بیٹے کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمہ اللہ حضرت شیخ کے والد تھے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے مولانا یحییٰ صاحب کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، زبان سے نکلا، فرمایا کہ ہمارا بدل آ گیا ہے، اب لگتا ہے ہمارا یہاں سے جانے کا وقت قریب ہے۔ اللہ نے ہمارا بدل دنیا میں بھیج دیا ہے، اب ہمارا یہاں سے جانے کا وقت قریب ہے۔ اور چند دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ بعد اللہ کے نیک بندے کا معاملہ عجیب ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ کے ملفوظات چھپے ہیں، ملفوظات فقیہ الامت کے نام سے، اس کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک بات بڑی عجیب نظر سے گزری کہ ایک مجذوبہ کی کوئی ایک خاتون کی، اللہ کی ولی ہے، مجذوبہ عجیب کیفیت تاری ہوتی ہے مجذوب لوگوں پر۔ وہ ایک دفعہ حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ حضرت شیخ کے والد تھے، ان کی خدمت میں شاید وہ آتی رہتی تھی۔ کوئی صاحب جا رہے تھے حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی صاحب کو ملنے کے لیے، اور راستے میں مجذوبہ سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے ویسے پوچھ لیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں کاندھلا جا رہا ہوں مولانا یحییٰ کاندھلوی صاحب کی خدمت میں۔ وہ مجذوبہ جو تھی خاتون، وہ کہنے لگی کہ ان کی خدمت میں ہمارا سلام کہنا، ان کی خدمت میں ہمارا سلام کہہ دینا، اور ان کے سامنے میری طرف سے جا کے یہ شعر پڑھ دینا۔ وہ شعر کیا تھا؟ مشہور مصرع ہے، ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر کر دربار میں آئے، ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر کر دربار میں آئے۔ وہ سادہ آدمی تھا، عام آدمی تھا، ٹھیک ہے یاد کر لیا اس نے اتنا۔ جب وہ حضرت کی خدمت میں وہاں پہنچا کاندھلا میں،
تو پورا شعر یہ تھا، آدم کے جانے والوں کوچے جانا میں جب پہنچو، آدم کے جانے والوں کوچے جانا میں جب پہنچو، ہمیں بھی یاد رکھنا ذکر کر دربار میں آئے۔ وہ آدمی کا سادہ وہ سمجھا نہیں، اس نے جا کے حضرت سے عرض کر دیا کہ حضرت میں آ رہا تھا، راستے میں کوئی مجذوبہ خاتون تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو میں نے بتایا آپ کا نام، تو آپ کے نام نے سلام بھی بھیجا اور کہا کہ حضرت کے سامنے یہ شعر پڑھ دیں۔ ہاں شعر میں نے یاد کر لیا ہے، وہ کہیں تو آپ کو ساتھ میں میں سناؤ کہ کیا شعر تھا۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے جب حضرت کے سامنے یہ شعر پڑھا تو حضرت کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو، جلد پڑ گیا، کہتے ہیں پریشان ہو گیا۔ تو میں تھوڑی دیر بیٹھا، میں واپس اجازت لے کے واپس آیا، ابھی میں راستے میں ہی پہنچا تھا کہ مجھے منایا صاحب کی موت کی خبر آ کہ حضرت کا انتقال ہوتا۔ وہ کوئی اللہ کی ولیات تھی، ان کو کشف ہوتا تھا، اصل میں ان کے لیے پیغام موت تھا اس شعر میں۔ آدم کہتے ہیں آخرت کو، عالم آخرت، یعنی آخرت کے جانے والوں جب کوچے جانا میں جب پہنچو، محبوب کی گلی میں جب پہنچو، محبوب کے دربار میں جب پہنچو، ان کے سامنے میرا بھی ذکر خیر کر دیں، میرا بھی سلام کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کی پکار کا۔ اللہ والوں کے عجیب حالات ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت نے فرمایا جب ان کو پوتے کی اطلاع ملی، وراثی فرمانے لگے کہ ہمارا بدل دنیا میں آ گیا ہے، اب ہمارا یہاں سے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو یہ قول کے مطابق پوتے، یہ نذیر کا مشتاق ہے۔ انسان کی زندگی کے لمحات بہت قیمتی، اتنے قیمتی ہیں کہ انسان اس کا دنیا میں احساس نہیں کرتا۔ حضرت مفتی عمر حسن صاحب رحمہ اللہ، حضرت خانوی رحمہ اللہ کے بڑے خلفاء ہیں، ایک دفعہ مجلس میں فرمانے لگے بھائی ایک نعمت ایسی ہے کہ جو نعمت دنیا میں موجود ہے لیکن وہ نعمت آخرت میں نہیں ہوگی، جنت میں وہ نعمت نہیں ہوگی، بتاؤ وہ کون سی نعمت ہے؟ مجلس میں علماء بھی بیٹھے تھے، وہ بھی حیران ہو گئے، ایک ایسی نعمت جو دنیا میں موجود ہے اور آخرت میں وہ نعمت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا کہ جنتیوں کے دل میں جو خیال تک گزرے گا، جو دل کی چاہت ہوگی، ہر چاہت پوری ہوگی۔ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جنت کے اندر جنت میں ایک جنتی دیکھا ایک پرندہ اڑ کے جا رہا ہے، اس کے دل میں صرف ایک خیال گزرے گا کاش کے پرندہ میرے پاس آتا، میں اس کا گوشت کھاتا۔ صرف ایک خیال گزرا، اسی وقت وہ بھون کر تیار ہو کر مکمل اس کے سامنے آ جائے۔ اس کے اندر ہر چاہت جنتی کی پوری ہوگی، تو وہاں تو ہر نعمت ہوگی۔ حضرت فرمانے کے لیے ایک نعمت ایسی ہے جو وہاں جنت میں نہیں ہے، اور پھر اس سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ دنیا میں ہے۔ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ بھائی وہ ہے زندگی کے لمحات، یہ زندگی کے لمحات کا ہمیں احساس ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے، لیکن یہ زندگی کے لمحات جو ہیں ان کو ہم دنیا میں ان کا صحیح استعمال کر کے ہم بہت اونچا مقام پا سکتے ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے، سبحان اللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کے ساتھ کہہ دے تو پورا میزان عمل بھر جاتا ہے۔ انسان کا میزان عمل سبحان اللہ والحمدللہ سے بھر جاتا ہے، ساری زمین اور آسمان ایک طرف ہو جائیں، انسان کا میزان عمل جو ہے وہ اس سے بھاری ہے۔ صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے میزان عمل پورا انسان کا بھرتا ہے۔ انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے، انسان کو آج اس کا احساس ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو بے خیالی میں کبھی تم جلدی میں 2 رکعت پڑھ لیتے ہو نا، 2 نفل پڑھ لیتے ہو، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت کا احساس تمہیں آخرت میں جانے کے بعد لگے گا۔ جب عالم آخرت میں پہنچو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ 2 رکعت اللہ کے کتنی قیمتی تھی۔ پھر آپ نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ قبر والا اس وقت حسرت کر رہا ہے، کاش کہ میرے پاس 2 منٹ ہوتے
تمہیں 2 منٹ میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے میزان عمل میں اضافہ کروا دیں، لیکن اب اس کے پاس حسرت کے سوا کچھ نہیں، یہ حسرت کر رہا ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، یہ کہ جو کرنے کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ سواری پہ جا رہے، خادم ساتھ ہے، قبرستان کے قریب سے گزرے، فوراً سواری سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سواری سے بیٹھ کے چل پڑے۔ خادم نے پوچھا کہ حضرت اس موقع پر نماز سمجھ میں نہیں آئی، نماز کا کوئی وقت نہیں ہے اور کیا سنت ہے آپ کو سنت کی اس وقت نماز پڑھنا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بس میرے دل میں ایک خیال آ گیا تھا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا جو عمل جاری ہوتا ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد منقطع ہو جاتا ہے عمل کا سلسلہ۔ اب یہ جتنے قبر والے ہیں ان کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، یہ قبر میں حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم نماز ادا کرتے، لیکن میرے عمل کا سلسلہ تو ابھی جاری ہے، اس لیے کہ میری تو زندگی ہے ابھی، اللہ نے تو مجھے ایک موقع دے رکھا ہے، میں اس زندگی کو اپنے کیوں نہ قیمتی بنا لوں، یہ مجھے خیال آ رہا ہے، اس لیے میں 2 رکعت نماز ادا۔ ہمارے بزرگ ایک بات سنایا کرتے تھے سمجھانے کے لیے، فرمانے لگے کہ ایک کوئی بزرگ کھڑے تھے چوک میں، شہر کے چوک میں، بازار میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ اور بندوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ اور بندوں کی صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں پھر کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ تو مانتا ہے لیکن بندے نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ تو مانتے ہیں لیکن بندے نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ بھی آؤ میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ تو مان رہے ہیں کہ یہ بندے نہیں مان رہے۔ کچھ دنوں گزر گئے، اس کے بعد پھر وہی صاحب گزر رہے تو دیکھا کہ وہی بزرگ قبرستان میں کھڑے ہیں، کہنے لگے حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے وہی کام یہاں بھی کر رہا ہوں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش۔ اب کیا نتیجہ ہے؟ کہنے لگے اب بندے مانتے ہیں اللہ نہیں مانتا، اب معاملہ برعکس ہو گیا، بندے مان رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ نہیں مانتے۔ میں کہ جو وقت دیا تھا اس وقت کی تم نے قدر نہیں، جب تک انسان کی زندگی ہے تو انسان کو احساس نہیں، انسان غفلت کی زندگی بسرتا، جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر ختم، زندگی کا جو لمحہ گزر گیا اس میں پھر واپس نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، بقول حسن کوئی پاتا۔ آج میں ایسے دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا، ایسے لیٹا ہوا تھا، کمرے کے اندر سامنے گھڑی لگی ہے، وہ سیکنڈ والی جو سوئی ہے نا، میں اس کو غور سے دیکھ رہا تھا، کافی دیر تک میں اس کو غور سے دیکھ رہا، بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا۔ گھنٹے اور منٹ والی سوئی جو ہے اس میں تو کچھ وقت لگتا ہے، لیکن وہ جو سیکنڈ والی سوئی ہے تو بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے نا، اس میں ظاہر ایک چکر میں 60 سیکنڈ پورے کرنے ہیں۔ میں کافی دیر تک اس کو غور سے دیکھتا رہا کہ انسان کی زندگی بھی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور بتا دی، ایک ایک لمحہ ایسے تیزی سے گزر رہا اور ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہماری زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے۔ ہاں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے صوفیاء کی ایک بات سے بڑا فائدہ پہنچا، بزرگان دین کی ایک بات سے بہت فائدہ پہنچا۔ وہ کہتے ہیں وقت جو ہے ایک تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس سے کاٹو گے تو ٹھیک، ورنہ تمہیں یہ کاٹ دے گی، وگرنہ تمہیں کاٹ دے گی۔ اگر وقت کا ہم صحیح استعمال کریں گے تو یہ وقت قیمتی بن جائے گا، اگر وقت کو ایسے غفلت میں گوا دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہمارے لیے ببان بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بار بار اس کا توجہ دیا، انسان کے گزرنے والا زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں، ہمیں اللہ کے نیک بندے وقت کی قدر کرتے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے جنہوں نے 70 صحابہ کی زیارت کی، یعنی صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو زندگی کے اوقات پر سونے اور چاندی سے زیادہ بخیل تھے۔ سونے اور چاندی کو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، عورتوں کو خاص کر زیورات سے بڑی محبت ہوتی ہے، مخصوص ڈبیے میں بند کر کے رکھتے ہیں،
اور انتہائی شدید مجبوری کے وقت میں اس کو خرچ کرتے ہیں، وغیرہ بغیر ضرورت کے زیور کوئی نہیں بیچتا۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ سونے اور چاندی کو توڑ کے خرچ کرتے ہیں، ہاں جی، پیسے کے بارے میں بخل کرتے ہیں، تو میں نے صحابہ اکرام کو دیکھا کہ وہ زندگی کے لمحات کے بارے میں بھی ایسے بخیل واقع ہوئے، سوچ کر زندگی کے وقت کو ایسے غفلت میں نہیں ضائع کرتے۔ اور آج تو مجلسیں لگی ہوئی، گھنٹوں کی مجلسیں، لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، مشین کی طرح زبان چل رہی ہے، کینچی کی طرح ہمیں احساس نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ اکرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام اگر بیٹھے ہوتے، باہر سے کوئی آ کے دیکھتا تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ سارے گنگے بیٹھے ہوئے، سارے یہ سمجھتے کہ یہ گنگے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے اندر بڑے بڑے قادر الکلام شعراء، فصیح اللسان خطیب ہوتے، اگر وہ بولنے پہ آتے تو کوئی ان کے سامنے ان کی گفتگو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہزاروں قصائد اور شعر کے حافظ تھے، لیکن اللہ کے خوف نے ان کی زبانوں پہ تالا لگا، اللہ کے خوف نے ان کی زبانوں پہ تالا لگا، اللہ کے خوف کی وجہ سے بہت کم بولتے تھے، صرف نیکی کی بات، اچھی بات، اللہ کا ذکر کرتے تھے، بس فضول گفتگو ان کی زبان پہ جاری نہیں ہوتی۔ آج ہمارا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمیں احساس ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بخاری شریف کے شارح، جن کو جبل الحدیث کا لقب دیا ہے علماء، حدیث کے پہاڑ، حافظ الحدیث کے بہت بڑے عظیم محدث، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث شریف لکھتے تھے، کتابوں کی تصنیف فرماتے تھے، تو پہلے زمانے کے اندر کانے کے قلم ہوتے، بار بار ان کا خط درست کرنا پڑتا تھا چاقو کے ساتھ، تو وہ لکھتے لکھتے جب قلم رک جاتا، خط درست کرتے تو اس وقت وہ بیٹھ کے تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، اس لیے کہ جب تک لکھنے پڑھنے کے کام میں مشغول ہے وہ تو ہے ہی عبادت، ظاہر دین کا کام کر رہے ہوں گے، دینی کوئی تحریر لکھ رہے ہیں، وہ تو عبادت نہیں صرف ہو، لیکن یہ جو قلم کا خط درست کرنے کے دوران جو اتنا وقت ہے، معمولی سے وقت لگتا ہو، یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ یہ وقت کیوں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر جائے، اس لیے اس وقت فوراً تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ حضرت مفتی مشفی صاحب رحمہ اللہ کا نام تو آپ نے سنا، ہمارے اکابر میں بہت بڑے بزرگ، ہمارے استاد ان کے بیٹے فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا وقت کے اس قدر پابند تھے کہ گاڑی کے اندر بھی بیٹھ کے لکھتے تھے، کار کے اندر بھی لکھتے تھے، رکشے کے اندر بھی بیٹھ کے لکھتے ہوئے دیکھا ان کو، یہ وقت جو ہے جو گاڑی میں جو زیادہ یہ اس کو بھی قیمتی بنانے کی فکر میں تھے۔ فرمایا کہ بیت الخلاء جو ہے، ہاں، اس کے اندر ذکر کرنا ممنوع ہے، انسان ذکر نہیں کر سکتا، نہ ذکر لسانی کر سکتا، نہ ذکر قلبی، نہ زبان سے نہ دل سے، تو اپنے بیٹوں سے فرمانے لگے کہ بظاہر بات تو شرم کی ہے، لیکن تمہارے فائدے کے لیے بتاتا ہوں کہ اب زندگی کے لمحات کو توڑ کر خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اب یہ مزاج بن گیا ہے کہ کوئی وقت ضائع نہیں کرتا، اس لیے بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ اس وقت میں کیا کروں بیٹھ کے، تو اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اتنی دیر میں بیٹھ کے وہاں بیت الخلاء میں جو لوٹا رکھا ہوتا ہے اس کو دھوتا رہتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے مسلمان کو سہولت ہو جائے۔ اور فرمایا کہ کھانے کے بعد طبی لحاظ سے 10 سے 15 منٹ تک کچھ پڑھنا لکھنا یہ نقصان دہ ہے صحت کے لیے، تو فرمایا کہ پہلے سے سوچ لیتا ہوں کہ کھانے کے بعد 10 منٹ ملیں گے، 5 منٹ ملیں گے، اس میں کیا کام کر سکتا ہوں، تو پہلے سے سوچ کے رکھتا ہوں کہ فلاں کام جو ہے وہ اس وقت میں کرنا ہے، یعنی کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا، ایک لمحے کی اس طریقے سے قدر کرتے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے، فرمایا کہ کام لینے کا گر جو ہے، وقت کا گر یہ ہے، اگر تم یہ اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہو تو اس کا گر یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم 2 کام کر رہے ہو اور تیسرا کام کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ سوچتے رہو گے نا کہ فرصت ملے گی تو کروں گا، اور میں جو کام فرصت پہ ٹال دیا وہ کام کبھی نہیں ہوگا، جس کام کو فرصت کے انتظار میں ٹال دیا وہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا کہ فرصت ملے گی تو کریں گے، ہاں، وہ پھر فرصت ملتی ہی نہیں ہے کبھی۔ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 کام پہلے سے کر رہے ہو اور تیسرا کام کرنا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی طریقے سے اس تیسرے کام کو ان 2 کاموں کے درمیان گھسیڑ دو، پھر وہ تیسرا کام خود بخود ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ نے مجھ سے شکوہ فرمایا کہ مجھ آپ ملنے کے لیے نہیں آتے، میں نے عرض کیا کہ حضرت کیا کرنے سے وقت نہیں ملتا،
عادت ہے نا تو ہم بھی کہتے ہیں فلاں کام کے لیے وقت نہیں ملتا. تو حضرت نے فرمایا کہ میری اصلاح فرمائی حضرت نے بڑے سے ہر لحاظ سے. فرمان لگے کہ مفتی صاحب جس کام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وقت نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام اس کے دل میں اس کام کی اہمیت نہیں ہے. اس کام کی دل میں اہمیت نہیں ہے. اگر اہمیت ہو تو پھر وقت نکل آتا ہے خود ہی. وقت کے انتظار میں کام کو انتظار کرتے ہیں تو پھر تو کبھی بھی وقت نہیں ملتا. تو وقت کی قدر کرنا سیکھیں. زندگی کے لمحات کی قدر کریں. زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی. مزاج اور ذوق یہ بنائیں کہ ہم نے کسی وقت کو ضائع نہیں کرنا. کوئی کام نہیں کرتے تو ذکر کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے. ہمیں شیطان کا بہت بڑا حملہ انسان کے اوپر ہوتا ہے. انسان کو نیکی کے کام سے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے اوپر سستی غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کام نہ کریں. ہمارے بزرگ ڈاکٹر عبدالیار کی کہتے ہیں مولا فرمانے لگے کہ جب آپ کو کسی نیکی کے کام میں سستی ہو یا شیطان کا حملہ ہو، شیطان کہتا ہے کہ فلاں گناہ کر لو. شیطان تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے کہ نیکی کا کام نہ کرو. نیکی کام میں سستی ڈالنا چاہتا ہے. عام طور پہ ایسے ہوتا ہے نیکی کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، شیطان سستی ڈال کرتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں تمہاری نصیحت کے لیے ایک طریقہ بتاتا ہوں. جس وقت تمہیں نیکی کے کام میں سستی ہونے لگے اس وقت یہ سوچ لو اگر صدر مملکت کی طرف سے پیغام آ جائے، وزیر اعظم کا پیغام آ جائے، کسی ملک کے بڑے عہدیدار کا اگر تمہیں پیغام آ جائے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، آپ آئیں، آپ کو ہم نے کوئی بہت بڑا انعام دینا ہے، آپ کو ایک بہت بڑا منصب دینا ہے، ہم نے بہت بڑا انعام دینا ہے، تو کیا خیال ہے اس وقت کو سستی کرو گے؟ ایک آدمی کہتے ہیں کسی کی طرف سے ہو رہا ہے کہ آج آپ کے لیے ہم نے 5 لاکھ روپے پیسے رکھے ہوئے ہیں، 10 لاکھ روپے آپ کا انعام رکھا ہوا کہ وصول کرنا ہے، تو ساری سستی ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے شرعی لحاظ سے. ویسے ہی شیطان اس عمل سے محروم کرنے کے لیے سستی کر رہا ہے، سستی میں ڈال رہا ہے انسان کو. مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے نیک عمل سے محروم کرنے کے لیے. تو ایک دنیا کے حاکم کی کیا حیثیت ہے؟ جو عاجز ہے، ہر لحاظ سے عاجز ہے، وہ خود محتاج ہے. تو اللہ جو احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جن کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جب اللہ ہمیں پکار ہے کہ نیکی کا یہ کام کرو تو اس ذات کے آگے کیوں ہم سستی کرنا؟ اسی سے فرمایا کہ اگر کبھی یہ خیال آئے، گناہ کرنے کا خیال شیطان کی طرف سے دل میں آئے اور تمہیں جو ہے نا احساس ہو جائے کہ میں یہ دل میں شیطان ڈال رہا ہے کہ مثلا بد نظری کر لو، گناہ کر لو، شیطان اگر اس طرح کا حملہ کر رہا ہے تو فرمایا کہ اس وقت یہ سوچ لو کہ اگر اس گناہ کرتے وقت تمہارے والد تمہیں دیکھ لیں، تمہارے استاد تمہیں دیکھ لیں، تمہارے شاگرد دیکھ لیں، کوئی تمہارا دوست تمہیں دیکھ لیں، گھر میں تمہاری والدہ یا بہن تمہیں دیکھ لیں، تو کیا اس وقت بھی یہ برائی کرو گے؟ اس وقت تو کوئی بھی برائی نہیں کرے گا کہ میرے والد سے مجھے دیکھ رہے ہیں، استاد دیکھ رہے ہیں، میری والدہ مجھے دیکھ رہی ہیں. فرمایا کہ ایک انسان کا جب اتنا ڈر ہے اور خوف ہے تو اللہ کا خوف کو دل میں نہیں آتا. اس پہ حضرت فرماتے تھے عبدالیار کی صاحب رحمہ اللہ کہ اگر دنیا میں آخرت میں ایک انسان کو کہہ دیا جائے گناہوں کی وجہ سے انسان ڈر رہا ہے کہ اب میری اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور مجھے جہنم میں ڈالا جائے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو بلا کے پوچھیں کہ بھائی تمہیں ڈر لگ رہا ہے جہنم سے؟ یا اللہ ڈر لگ رہا ہے. اچھا ایسے ہے کہ ہم تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے، تمہاری ایک شرط ہے، تم وہ قبول کر لو پھر تمہیں عذاب نہیں دیں گے. کیا شرط ہے یا اللہ؟ میں نے کہ شرط یہ ہے کہ تمہاری پیدائش سے لے کر تمہاری موت تک تمہاری پوری زندگی کی فلم ہمارے پاس محفوظ ہے، تمہاری پوری زندگی کی ویڈیو ہمارے پاس محفوظ ہے. تمہارا بچپن، تمہارا لڑکپن، تمہاری جوانی، تمہارا بڑھاپا، موت تک پوری زندگی جو تم نے 60 70 80 سال کی زندگی گزاری ہے دنیا میں، وہ پوری زندگی ہمارے پاس ایک ایک لمحہ ہمارے پاس محفوظ ہے. ہمارے پاس ہم تمہیں کچھ بھی عذاب نہیں دیتے، بس یہ ہے کہ تم نے اس بات کی اجازت دے دو کہ ہم تمہاری زندگی، ہم بٹن دباتے ہیں تمہاری زندگی کی فلم چلے گی، تمہاری زندگی کی پوری ویڈیو ہم چلاتے ہیں. پھر اس تمہاری زندگی کی جو ویڈیو ہے اس کو دیکھنے والوں میں تمہارے والدین ہوں گے، تمہاری اولاد ہوگی، تمہارے رشتہ دار ہوں گے، تمہارے دوست احباب ہوں گے، تمہارے اساتذہ ہوں گے، تمہارے شاگرد ہوں گے، تمہارے مریدین ہوں گے، تمہارے سارے متعلقین اور تمہارے چاہنے والے وہ سب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے. تو بس اتنی اجازت دے دو. ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس موقع پر انسان جہنم کی آپ کو تو برداشت کر لے لیکن اس کو کبھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. فرمایا کہ یہی بات دنیا میں کیوں نہیں سوچ لیتے کہ اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے ہر وقت. اللہ کا خوف دل میں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ انسان کے خوف سے انسان
सोच के थरथरा जाता है, इंसान कांप जाता है। इसलिए देखो मुजरिम जब चोरी करता है सबसे छुप के करता है। ऐसा कोई बेहया तो कोई नहीं जो सबके सामने या गुनाह का काम करना शुरू कर दे। हर इंसान डरता है छुप के वो काम। तो अल्लाह ताला से इंसान तो छुप नहीं सकता। याअलमु ख़ाइनतल अ'युन वमा तुख़फ़ी सुदूर। अल्लाह ताला तो हर चीज को जानते हैं, हमारी निगाहों की खयानत और सीनों में जो राज है अल्लाह ताला तो हर चीज से वाकिफ है। तो हमें जिंदगी के लम्हात की कदर करनी चाहिए, अपनी जिंदगी की कदर करनी। अब्दुल्लाह इब्न बुस्र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक सहाबी आए, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्न शराइअल इस्लाम क़द कसरत अलैना फ़बाबुन नतमस्सकु बिही जान। या रसूल अल्लाह ने शरीयत के बहुत से अहकाम बताए, सारे ही सच्चे हैं, लेकिन मुझे एक ऐसी बात इरशाद फरमा दीजिए, मुख्तसर सी बात, इसको मैं मजबूती से पल्ले बांध लूँ। कोई मुख्तसर सी जामे नसीहत फरमा दी। तो आप सबने मुख्तसर सी नसीहत फरमाई, ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ व जल। और मैं तुम्हारी नसीहत यह है कि तुम्हारी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे, तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे। बस तुम्हारी लिए नसीहत, हर वक्त चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करते। या आप सब ने तरीका बताया कि जब इंसान इसकी आदत डालेगा तो इंसान की जिंदगी ज़ाय होने से बचेगी, इंसान की जिंदगी के जो लम्हात हैं वो कीमती बन जाए। इसलिए हमारे जिंदगी जितने भी हमारे बड़े बड़े अकाबिर गुजरे, बड़े बड़े अल्लाह के वली गुजरे, उन्हें जिंदगी के लम्हात की कदर की, अपने आप को मुशक्कत में डाला है ताकि हमारी जिंदगी का कोई लम्हा ज़ाय ना हो। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह खलीफा हारून रशीद के दौर में चीफ जस्टिस थे, हाँ विफाकी शरई अदालत के सबसे बड़े जज थे, सबसे बड़े काजी थे। हाँ सारी मसरूफियात, सरकारी मसरूफियात की अदायगी के साथ, हाँ काजी की कितनी मसरूफियात उसने जज किया है, लेकिन उसके साथ 200 रकात नवाफिल रोजाना अदा फरमाते। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह के बारे में फरमाते 1000 रकात नवाफिल अदा फरमाते थे रोजाना। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह रोजाना 10 पारे तिलावत फरमाया पूरी जिंदगी में इसका नारा नहीं होता, पूरी जिंदगी में इसका नारा नहीं होता। इमाम इब्न जरीर तिबरी रहमतुल्लाह बहुत बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं। हाँ मैं उनके हालात में पढ़ रहा था कि मुअर्रिखीन ने, उनके हालात लिखने वालों ने, तज़किरा निगारों ने उनके हालात में लिखा कि हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में जो किताबें लिखी उनके सफ़हात को शुमार किया गया तो 3,58,000 सफ़हात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखी। 3,58,000 सफ़हात, तकरीबन 3.5 लाख सफ़हात। और सुना है कि अगर उनकी ज़िंदगी के इब्तिदाई 14-15 साल निकाल दिए जाएँ, यानी वो तो एक बुलूगत की उम्र नहीं होती, बुलूगत के बाद की ज़िंदगी को शुमार किया जाए और फिर इन सफ़हात को उनकी ज़िंदगी के दिनों पे तकसीम किया जाए तो औसतन 40 सफ़हात बनते हैं। वह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना 40 सफ़े लिखे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कितना काम किया उन्होंने। हाँ आज कोई इंसान पूरी ज़िंदगी लगा दे तो 3.5 लाख सफ़हात को पढ़ना मुश्किल है। इंसान की ज़िंदगी गुजर जाए 3.5 लाख सफ़हात कौन पढ़ सकता है? अल्लाह के नेक बंदे हर चीज में एक कोशिश करते पूरे वक्त जाए ना। इमाम नववी रहमतुल्लाह के हालात में ये बात पढ़ी कि इमाम नववी रहमतुल्लाह जब कोई दावत करता तो हज़रत फरमाते कि एक शर्त पे दावत कबूल करूंगा कि जितनी देर खाने में लगेगी उतने देर के लिए मुझे एक कमरा मुहैया किया जाए ताकि वहाँ बैठ के वहाँ मुताला करता रहूँ। ठीक है ना, पहले ज़माने में जगह की भी तंगी होती थी ना। हाँ तो हज़रत के लिए अलग से जगह का इंतजाम किया जाता, जितनी देर खाने के तैयार होने में लगता है उतनी देर किताबें अपने ले आते और उतनी देर में मुताला महसूस है, हमें कोई बात ना करे मुझसे। जब खाना तैयार हो जाए खाना ला के रख दो फिर खाना खाएंगे। ये वक्त क्यों जाए? इब्न अबू कैस रहमतुल्लाह एक मशहूर आरिफ हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। जब उनसे कोई इजाज़त ना होता है मैंने आपसे कोई बात करनी है तो फरमाते पहले सूरज की गर्दिश रोक लो फिर मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं सूरज की गर्दिश आप रोक लें तो फिर मैं बात करने के तैयार। जब सूरज तो अपनी गर्दिश को रोक नहीं रहा, गर्दिश तो बड़ी तेजी से जा रही है, तो मेरी जिंदगी के लम्हात भी तो तेजी से गुजर रहे हैं, मैं क्यों आपको वक्त दूँ बात करने? मेरे पास बात करने के लिए वक्त नहीं। कितने उलमा और बुजुर्गों के हालात में पढ़ा कि वो हाँ ऐसे सत्तू फांक लिया करते थे। हाँ कुछ सत्तू, किसी ने उनसे कहा कि जब पानी डालने, हाँ जी थोड़ा सा जायका आपने फरमाया कि जितनी देर पानी डालने में लगेगा उसको मिलाने में लगेगा इतनी देर में 70 मरतबा अल्लाह का नाम लिया जा सकता है, 70 मरतबा अल्लाह का जिक्र हो सकता है अल्लाह के नाम का। हाँ ऐसे लोग थे, ये अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने जिंदगी के लम्हात की कदर की, एक एक लम्हे की उन्होंने कदर की। फिर अल्लाह ताला इन लोगों के वक्त में बरकत दे देता। फरमाया कि जन्नती जब जन्नत में पहुंच जाएंगे तो कोई हसरत नहीं होगी। ये तो बात पक्की है ना, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो उससे बड़े तो खुशी कोई नहीं। दुनिया में तो हर वक्त कोई ना कोई परेशानी साथ लगी हुई है। दुनिया के अंदर
ہاں خوشی کے ساتھ غم ہے، یہ پکی بات ہے، کبھی پریشانی بیماری ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی ہاں مختلف امراض حوادث انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد کوئی پریشانی نہیں۔ یہاں تو پریشانی ہے، ابھی جوانی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا، یہ پکی بات ہے، اگر زندگی ہے تو بڑھاپے میں آنا ہے، پھر بڑھاپے کے بعد موت آئے گی، مالداری ہے تو کسی وقت ضروری ہے کہ ہر وقت انسان مالدار رہے، خطرہ ہے کہ کبھی ہم کنگال نہ ہو جائیں، فقر و فاقہ نہ آ جائیں، یعنی صحت ہے تو بیماری کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، زندگی میں موت کا ہر وقت خطرہ ہے، لیکن جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کے لیے کوئی پریشانی نہیں، کوئی حسرت نہیں، لیکن فرمایا کہ ایک حسرت اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد بھی ہوگی، ایک چیز کی پریشانی ان کو جنت میں جانے کے بعد بھی ہوگی، وہ کیا؟ فرمایا زندگی کے وہ لمحات جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے، زندگی کے وہ لمحات جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے، اس کے اوپر حسرت ہوگی جنتیوں کو، کاش کے ہاں یہ لمحات ہی اللہ کی یاد میں گزار دے، یہ جو ہمارے اوقات ایسی فضول گفتگو میں ہاں جی ایسے کام کا جو وقت ضائع ہو گیا اس میں جو گزر گئے، یہ وقت ایسے نہیں گزر، یہ بھی اللہ کی یاد میں گزر جاتے تو اس کا لطف اور بڑھ جائے، ہمارے نیکی میں مزید اضافہ ہو جائے۔ تو اس حدیث میں یہ پیغام دیا گیا کہ انسان کی زندگی کے لمحات بہت قیمتی، انسان کی صحت قیمتی ہے، انسان کی جوانی قیمتی ہے، یہ فراغت کے لمحات فرصت کے لمحات بہت قیمتی ہیں، خوش قسمت انسان وہ ہے جو زندگی کے ان لمحات کی قدر پہچانے ہاں اور اپنے ان اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے۔ تو یہ ذوق بنائیں کہ ہم نے کوئی وقت جب تک آپ پڑھنے میں مصروف ہیں، لکھنے میں مصروف ہیں، ٹھیک ہے آرام کر لیں، اگر آرام نہیں کر رہے تو ویسے یہ تو کوئی کام نہیں تو کم از کم ذکر کرنا شروع کر دیں، تلاوت کرنی شروع کر دیں، تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، ذکر کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہاں تو یہ زندگی کے لمحات بہت قیمتی ہیں، اللہ سے مانگیں بھی یا اللہ ہمیں اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب ہو۔ اسی حدیث میں دعا سکھائی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مختصر سی دعا، اس میں توفیق مانگی گئی ہے اللہ سے، اصل میں ہاں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی گئی، اللہ نے عبادت کی توفیق عطا، اپنے ذکر کی، نعمتوں کو شکر کرنے کی اور خوبصورت عبادت انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ سے مانگیں بھی اور کوشش بھی کریں، جب آپ کوشش کریں گے دعا کریں گے تو اللہ کی طرف سے یقیناً توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں شامل فرما لیں۔ وآخر دعوانا